नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि शिकवा और जवाब शिकवा को बहुत ही आसान अल्फाज में समझने के काबिल हो जाएं और इन दोनों नज़मों का जो पस मंज़र है उस तक रसाई की कोशिश करें। नाज़रीन इकराम, अल्लामा मोहम्मद इकबाल जब इंग्लिस्तान चले गए और वहाँ से जर्मनी चले गए तो उनका मुशाहिदा आप जानते हैं कि बेहद कवी था। उन्होंने उन माशरों का बहुत ही गहराई से जायज़ा लिया, उनका मुशाहिदा किया, जायज़ा लिया, तो उसे मालूम हुआ, उसने देख लिया कि वहाँ के लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। हर हवाले से, मईशत के हवाले से, रोज़गार के हवाले से, सियासत के हवाले से, हर हवाले से उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। अल्लामा इकबाल उन माशरों का जायज़ा लेने के बाद, उनको अच्छी तरह देख लेने के बाद जब दोबारा हिंदुस्तान आए तो उसने वहाँ के मुसलमानों को देखा कि इंतहाई कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे थे। न उनके पास रोज़गार था, न उनके पास तालीम थी और न उनके पास जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत होती है आज़ादी, न उनके साथ आज़ादी थी। वो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी कर रहे थे और इंतहाई यूँ कह सकते हैं कसम पुरसी की ज़िंदगी वो गुजार रहे थे। उनकी ज़िंदगी जानवरों से भी बदतर थी। अल्लामा इकबाल ने जब इन दोनों माशरों का मवाज़ना किया, दोनों माशरों को देखने की कोशिश की, तो उसे शदीद दुख हुआ। उसने सोचा कि देखें, ये जो अंग्रेज़ हैं ये अल्लाह के दुश्मन और मुसलमानों के दुश्मन हैं, मुसलमानों को मिटाना चाहते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी किस कदर अच्छी है। उनको अल्लाह ने महलात भी दिए हैं, उनको अल्लाह ने आज़ादी भी दी है, उनको अल्लाह ने दौलत और शोहरत से भी नवाजा है। तो ये बात अल्लामा इकबाल को बहुत ही बुरी लगी और 1911 में अंजुमन हिमायत इस्लाम के एक जलसे में आपने एक नज़म पढ़ी। उस नज़म का नाम शिकवा था। उसमें उसने बराह रास्त अल्लाह ताला से शिकवा किया था कि ए अल्लाह, हम तो तुम्हारे नाम लेवा हैं, हमने आपका नाम ज़िंदा रखने के लिए, आपके दीन को ज़िंदा रखने के लिए जद्दोजहद की, जिहाद किया। हम मैदानों में भी लड़ते रहे, हम जंगलों में लड़ते रहे, हम दरियाओं में दुश्मनों से लड़ते रहे और हमने कलीसियाओं में आज़ान दी और हमने बुतों को तोड़ा। और ये सब कुछ कुर्बानियाँ जो हमने दी हम मुसलमानों ने, वो किसी माली फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ए अल्लाह, आपका नाम बुलंद करने के लिए हमने ये सब कुछ किया। लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिला? इकबाल का कहना था कि ए अल्लाह, आपने उसके बदले हमें रुसवा कर दिया। देखें हिंदुस्तान में हमारी क्या हालत है। हम ग़ुलाम भी हैं, हम गरीब भी हैं, हम बेरोज़गार भी हैं, हम अनपढ़ भी हैं। तमाम जो बड़े बड़े मसाइब हैं उनका हम सामना कर रहे हैं। इकबाल ने जब ये शिकवा किया, ये नज़म लिखी, तो बहुत से लोगों को यह नज़म पसंद आई, क्योंकि ये एक तस्वीर थी, माशरे की तस्वीर थी और ये एक हकीकत थी। और इसके साथ साथ ये दिल से निकली हुई बात थी। इसमें कोई लालच नहीं था, इसमें कोई तमा नहीं था, बल्कि इकबाल सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमानों के दुख में, मुसलमानों के लिए उसने ये नज़म कही थी, अल्लाह ताला से शिकवा किया था। लेकिन फिर भी इस पर कुछ ना कुछ एतराज़ात सामने आए। बहुत से लोगों को ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ जैसे ये गैर शरई है, गैर इस्लामी है, और इसकी वजह से कुछ लोग बदज़न हो गए। और एक आलिम था, उसने ये फ़ितवा भी जारी किया था कि ऐसा अशार कहना जो है गैर इस्लामी है। उसने बराह रास्त अल्लामा इकबाल पे तो फ़ितवा नहीं लगाया, बल्कि उसको किसी ने ये अशार लिख के भेजे थे और उससे पूछा था कि ऐसे अशार लिखना कैसा है। उसे ये पता नहीं था कि अशार जो है शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने लिखा है।
لیکن اس نے کہہ دیا کہ ایسے اشعار لکھنا غیر اسلامی ہے، لہٰذا کچھ اعتراضات اٹھنے لگے، اور علامہ اقبال کو بھی اس بات کا احساس ہو چکا تھا۔ چنانچہ 2 سال بعد 1913 کو علامہ اقبال نے جواب شکوہ لکھا۔ یہ اسی شکوہ کا جواب ہے جو علامہ اقبال نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا ہے، یعنی پہلے وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شکوہ کا جواب دیا۔ اور 1913 میں یہ نظم لاہور میں موچی دروازے کے باہر ایک بہت بڑا جلسہ تھا، اس جلسے میں یہ نظم کہی گئی، اور لوگوں نے شکوہ کی طرح اس نظم کو بھی بہت پسند کیا، اور وہ جو اعتراضات تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ اور اس نظم کی جواب شکوہ کی بات کریں تو بڑے ہی مدلل انداز میں علامہ اقبال نے ان شکووں کا، گلوں کا جواب دیا ہے۔ شروع میں پہلے تعریف کرتا ہے کہ میرا شکوہ جو تھا وہ دل سے نکلی ہوئی آواز تھی، میں نے دل کی گہرائی سے شکوہ کیا تھا اور حقیقت بیان کیا تھا، اس لیے میری آواز براہ راست ڈائریکٹ آسمان تک پہنچ گئی، اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئی، اور آسمان میں جو آسمانی مخلوق ہیں، جیسے فرشتے ہیں، جیسے چاند ہیں، جیسے ستارے ہیں، وہ بھی اس شکوے کے حوالے سے چمیں گوئیاں کرنے لگے، آپس میں باتیں کرنے لگے۔ کسی نے کہا کہ یہاں پہ کوئی چھپا بیٹھا ہے، کسی نے کہا کہ آسمان تک انسان کی رسائی ہو گئی ہے، اور فرشتوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ دیکھو یہ انسان وہی انسان ہے جس کے آگے ہم نے سجدہ کیا تھا، یہ مسجود ملائک ہیں، یعنی ایک ایسا وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس کے آگے سجدہ کرو، تو ہم نے سجدہ کیا تھا، اور آج انسان کو دیکھو کہ بے ادبی کر رہا ہے اور اللہ سے براہ راست ناراض ہو رہا ہے، اور ناراض ہونے کا حق تو اللہ تعالیٰ کو ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جواب دینا شروع کرتا ہے، اور سب سے پہلے اقبال کے شکوے کی تعریف کرتا ہے کہ آپ نے اپنا شکوہ، اپنی فریاد اچھے طریقے سے مجھ تک پہنچا دیا ہے، اور اس میں جو بے ادبی ہے وہ اس لیے ہے کہ غموں کی وجہ سے، دکھوں کی وجہ سے تمہارا دل دیوانہ ہو چکا ہے۔ پھر اقبال نے جو الزام لگایا تھا، جو شکوہ کیا تھا کہ اے اللہ آپ نے ہمیں رسوا کر دیا ہے، تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے آپ کو رسوا نہیں کیا، بلکہ تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے خود کو رسوا کر لیا ہے۔ میں نے تم لوگوں کو تعلیم دی تھی کہ بہادری کا مظاہرہ کرو، میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ دیانتداری سے کام کرو، میں نے کہا تھا کہ جہد مسلسل کرو، میں نے کہا تھا کائنات کی تسخیر کرو، اور میں نے کہا تھا پاکیزہ زندگی گزارو، میں نے کہا تھا میرے نبی کی پیروی کرو، اس کے راستے پر چلو، لیکن آپ لوگوں نے وہ سب چھوڑ دیا، میری تمام تعلیمات کو آپ نے چھوڑ دیا، میرے احکامات کو آپ لوگوں نے چھوڑ دیا، اسی لیے آپ رسوا ہو گئے۔ اور جہاں تک بات ہے انگریزوں کے عروج تک پہنچنے کی کہ انگریزوں کو میں نے عروج کیوں دے دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو منصف ہوں، میں انصاف کرنے والا ہوں۔ اگر انگریز محنت کریں گے، دیانتداری سے کام کریں گے، جدوجہد کریں گے، کائنات کو مسخر کرنے کی کوشش کریں گے، تو میں ان کو کامیابی دوں گا، ان کو عروج تک لے جاؤں گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ محنت وہ کریں اور میں ترقی آپ کو دے دوں، کائنات کی تسخیر کرنے کی کوشش وہ کریں اور اس کا جو ثمر ہے، اس کا جو پھل ہے میں آپ لوگوں کو دے دوں۔ یہ تو انصاف نہیں ہے، یہ نا انصافی ہے۔ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جو چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ ہندو، جو بھی ہو، اگر وہ محنت کرے، جدوجہد کرے، میں اس کو بدلہ دوں گا۔ اور انگریز فرنگی محنت بھی کرتے ہیں، جدوجہد بھی کرتے ہیں، اور دیانتداری سے کام بھی کرتے ہیں، اور نہ وہ رشوت کھاتے ہیں، نہ کمیشن کھاتے ہیں، اچھے طریقے سے اپنے فرائض انجام دیتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر ان کو عروج ملے گا۔ اور آخر میں پھر علامہ محمد اقبال نے کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نصیحتیں کی، جیسے وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ ایک خول میں بند ہو چکے ہو۔ جس طرح ہندوستان کے مسلمانوں نے تعلیم بھی چھوڑ دی تھی اور روزگار بھی چھوڑ دیا تھا، اور انگریزوں کے ساتھ تعلقات بھی نہیں رکھ رہے تھے، ہندوؤں کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو گئے تھے، سکھوں کے ساتھ بھی خراب تھے، تو بالکل اکیلے رہ گئے تھے، وہ ایک خول میں بند ہو گئے تھے۔ تو سب سے پہلے کہتا ہے اس خول سے باہر آ جاؤ،
خول سے باہر آ جاؤ اور جو صلاحیتیں میں نے آپ کو دی ہوئی ہے ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا میں پھیل جاؤ، ایک نصیحت ہے۔ اور دوسری بات اس نے جو کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں میں زور پیدا کرو، بہادری پیدا کرو اور کائنات کو مسخر کرنے کی کوشش کرو۔ تمہارے پاس عقل بھی ہے، تمہارے پاس عشق بھی ہے، ان صلاحیتوں کو استعمال کرو۔ اور پھر آخر میں ایک شعر میں تمام ہر بات کو اس نے ایک شعر میں سمیٹا ہے اور کہتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلو، ان کے ساتھ وفا کرو، ان کی سنت پر عمل کرو، تو یہ دنیا تو میں دوں گا تمہیں، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوح قلم بھی تمہارے ہیں، یعنی تمہاری قسمت، تمہاری تقدیر بھی تمہاری مرضی سے لکھی جائے گی۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھا شکوہ اور جواب شکوہ کا مختصر سا خلاصہ اور پس منظر۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس لیکچر سے ان دونوں نظموں کے حوالے سے جاننے کے قابل ہو گئے ہیں۔ کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی رائے ہو یا کوئی تصحیح کرنی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔